سے مل کر تو جو ہے گفتگو آغاز کی گزشتہ 2 دنوں سے جو گفتگو آپ کے اور ہمارے درمیان چل رہی ہے وہ آج اپنے آخری اور اختتامی مرحلے میں داخل ہونا چاہتی ہے۔ 2 دنوں سے دنیا والوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ امامت وہ منصب ہے جو خدا عطا کرتا ہے، مصطفیٰ اعلان فرماتے ہیں اور شیعہ اسے تسلیم کرتے ہیں۔ اور پہلے دن سے مسلسل ہر مجلس میں اہمیت فرش عزا کے حوالے سے کچھ نہ کچھ عرض کرتا رہا ہوں، اور رات کو کچھ حکم بھی تھا اس حوالے سے گفتگو کرنے کا۔ اللہ اکبر معصوم فرماتے ہیں اور میں منبر سے کہہ رہا ہوں، کوئی بندہ اپنی مرضی سے نہ اس فرش پہ بیٹھتا ہے، نہ کوئی اپنی مرضی سے اس فرش سے دور ہوتا ہے۔ یہ انتخاب ہوتا ہے مادر حسین ابن علی کا، جسے بطول اذن دیتی ہیں وہ فرش پہ بیٹھتا ہے۔ یہ میرے جذبات اور عقیدے کا اظہار نہیں ہے، روایت کے جملے مولا فرماتے ہیں جب بھی کوئی حسین کی مجلس کے فرش پہ بیٹھ جاتا ہے، پنجتن میں سے 4 ہستیاں، میرے مولا مصطفیٰ، میرے مولا مرتضیٰ، سیدہ حجاب کبریہ، میرے مولا مجتبیٰ، یہ 4 ہستیاں دور سے کھڑے ہو کے اس عزادار کے حق میں دعا کرتی ہیں، اس عزادار کے حق میں دعا کرتی ہیں۔ سامنے والے نے کہا فرزند رسول 4 ہستیاں پنجتن میں سے دعا دے دیں عزادار کو، اور جس حسین کی مجلس ہے کیا وہ حسین دعا نہیں دیتا؟ امام فرماتے ہیں 4 دور سے کھڑے ہو کے دعائیں دیتے ہیں، حسین اس عزادار کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتا۔ اللہ اکبر، حسین اس عزادار کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتے اور اسے سرگوشیاں کر کے جنت کی بشارت دے رہے ہوتے۔ اللہ اکبر، واللہ اس فرش کا ادراک نہیں کر سکی دنیا کہ اس فرش کی حقیقت کیا ہے۔ یہی وجہ امام رضا علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے حسین کی مجلس کا فرش بچھاتے تھے۔ اتنے غلاموں کی موجودگی میں خود قالین بچھاتے، خود دریاں بچھاتے، غلام دوڑتے ہوئے آتے، مولا ابن رسول اللہ ہمیں حکم دے دیتے، ہم فرش بچھا دیتے، آپ اپنے ہاتھوں سے قالین بچھا رہے۔ رضا دیکھ کے کہتے تمہیں کیا پتا اس پہ کس کس نے بیٹھنا ہے، تمہیں کیا پتا اس فرش پہ کون کون بیٹھے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رات آپ نے حکم دیا تھا نا، اب جھٹلا سماعت کیجئے گا، واللہ تعظیم کیا کرو اس فرش عزائے حسین ابن علی کی، اور کیا شکر کے سجدے کرے کربلا والوں کے حضور۔ تب بھی حق ادا نہیں ہوتا کہ انہوں نے جو فرش عزا آسمان بلندی تھا، انہوں نے وہ ہمیں فرش پہ بچھانے کی اجازت دے دی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہی وجہ ایک بزرگ عالم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، شیخ سند زندہ مجتہد نجف کے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ بزرگ کو کسی نے خمس کے حوالے سے کسی غریب عزادار سید مومن کی مدد کرنے کے لیے کچھ رقم دے دی کہ یہ تلاش کرنا کوئی پرہیزگار، کوئی نیکوکار، کوئی متقی شخص مل جائے تو یہ اس کے حوالے کر دینا۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں میں رات کو اس نیت سے سویا کہ صبح تلاش کروں گا، کوئی ایسا شخص مل گیا تو یہ اس کے حوالے کروں گا۔ وہ کہتے ہیں رات کو میں جیسے خواب میں سویا تو خواب میں حسین ابن علی کی زیارت نصیب ہوئی۔ حسین نے کہا عالم وہ جو میرے بارگاہ کا خدمت گزار ہے نا، صبح ہوتے ہی اس کے دروازے پہ چلے جانا،
دینا اور یہ رقم اس کے حوالے کر دینا، یہ رقم اس کے حوالے کر دینا، چونکہ آج اس نے بارگاہ کا دروازہ بند کرتے ہوئے ایک ایسا عمل کیا ہے جس نے حسین کو بڑا راضی کیا، جس نے حسین کے قلب میں اس کے لیے بڑی جگہ بنائی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ جیسے ہی صبح ہوئی فجر پڑھ کے سیدھا اس خدمتگار جو عزا خانے کا تھا اس کے دروازے پہ آیا، دیکھ کے کہتا ہے بندے خدا بتا تو صحیح رات تو نے کیسا عمل کیا؟ دیکھ کے کہتا ہے کوئی غیر معمولی عمل تو نہیں کیا میں نے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے نہیں کچھ کیا ہے، ذرا سوچ کچھ تو کیا ہے جس کی وجہ سے حسین تجھ پہ اتنا راضی ہوئے کہ رات مجھے حکم لہجے میں کہہ گئے کہ اس نے مجھے راضی کیا، جا کے یہ رقم اس کے حوالے کرانا۔ وہ دیکھ کے کہتا ہے اور تو کوئی عمل نہیں کیا۔ جب میں سارے لوگ ماتمی عزادار چلے گئے، میں بارگاہ کا دروازہ بند کرنے لگا تھا، یا میں نے دیکھا کہ فرش عزا کسی کونے سے تھوڑا لپٹا ہوا تھا۔ اب میں چونکہ پورے دن کا تھکا ہوا تھا، میں نے سوچا اسے پاؤں سے سیدھا کر دیتا ہوں۔ پھر ذہن میں خیال آیا یہ حسین کی مجلس کا فرش ہے، یہ حسین کی مجلس کا فرش ہے۔ میں جھکا، اسے بوسہ دے کے اسے سیدھا کر کے دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ وہ عارف اس کے ہاتھ چوم کے کہتا ہے یہی تو وہ عمل ہے جس نے تجھے حسین کی نظر میں محبوب کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس فرش عزا حسین ابن علی کی عزت کو سمجھے دنیا۔ حسین نے کتنا کرم فرمایا۔ ابھی آپ سماعت کر رہے تھے نا کہ جہاں حسین کی مجلس بپاؤ، اللہ اکبر، جو تاثیر قبہ حسینی کے نیچے ہو وہی تاثیر حسین کی مجلس میں ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہی تاثیر حسین ابن علی کی مجلس میں ہوا کرتی ہے، اور لوگ خوف زدہ ہیں اس مجلس سے، اس حسین کی زیارت کے سفر سے۔ رات بھی میں نے ذکر کیا تھا، ابھی بیٹھا دو مجھ سے پہلے لیکن صاحب یہی ذکر کر رہے تھے نا کہ وہ دنیا، اور پھر میں چونکہ یہ آپ کے منصبی ہے ممبر پہ بیٹھا ہوں، اس سے بڑا میڈیا میرے پاس ہے کوئی نہیں، یہاں سے کہہ رہا ہوں اللہ اکبر۔ بے وطن کی محبت ایمان کی علامت ہے، لیکن وطن عزیز سے بھی کہہ رہا ہوں اے ارض پاک تجھ سے محبت ہے، لیکن یہاں معاملہ حسین کے عشق کا ہے۔ تجھ سے محبت ہے لیکن یہاں معاملہ حسین کے عشق کا ہے، اور کوئی تب تک پاکستان کی آزادی کو نہیں سمجھ سکتا جب تک حسین کی حریت کو نہ سمجھ لے، جب تک حسین کی قربانی کے درس کو نہ سمجھ لے۔ اللہ اکبر۔ وطن کے لیے دعائیں، خدا پاکستان کے سرحدوں کی حفاظت کرے، لیکن حسین کی عزاداری ہمیں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے، دنیا کے ہر عمل سے زیادہ عزیز ہے۔ اور ایک شکوہ ضروری سمجھتا ہوں، میں نے کہا اس سے بڑا میڈیا میرے پاس ہے کوئی نہیں، ان بندوں سے بھی کرنا چاہتا ہوں جو خود کو سید بھی کہتے ہیں اور حکومتی منصبوں پہ بیٹھے ہوئے۔ یہ 14 اگست سے ایک ہفتہ پہلے سے لے کے سندھ کے ہر شہر میں انہوں نے میوزک کے کانسرٹ کرائے۔ میں ان سے کہہ رہا ہوں تمہیں شرم نہیں آ رہی سید کہلواتے ہوئے؟ تمہارے گھر میں کوئی بوڑھا مر جاتا ہے، تم چہلم تک کوئی خوشی نہیں کرتے کہ ہمارے گھر میں بوڑھا مر گیا، ہم نے شادی مؤخر کر دی، ہم نے برتھ ڈے مؤخر کر دی، ہم نے خوشی مؤخر کر دی۔ میں نے کہا 72 جنازے اٹھے کربلا میں، اور تم چہلم سے پہلے میوزک کنسرٹ کرو۔ پھر ہمارے لیے آسانی ہو گئی، جو حسین کے غم میں غمگین نظر آ جائے وہ حسین کا طرفدار ہوتا ہے، جو حسین کے چہلم کے دنوں میں میوزک کے کنسرٹ کروائے چاہے وہ سید کیوں نہ کہلوائے، وہ کل بھی یزید کا طرفدار تھا، وہ آج بھی یزید کا طرفدار۔ دشمنی کا معیار حسین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پہچانو، اور
منبر سے کہہ رہا ہوں، یہ جتنے سیاسی لوگ ہیں نا، میں نے کہا اگر تم عزاداری میں عزاداروں کے ساتھ حسین کے فرش پہ آ کے نہیں بیٹھ سکتے، کان کھول کے سن لو، یہ ماتمی تمہارے نوکر نہیں ہے، یہ حسین ابن علی کا نوکر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تمہارے ایریا میں، تمہاری کانسٹیچوئنسی میں کوئی کسی مکتب فکر کا بنا، کوئی غریب ہو، کوئی امیر ہو، کوئی غیر مسلم بھی مر جائے، پہلے دن اس کا پرسہ دینے، اس کی تعزیت کرنے پہنچ جاتا۔ تمہیں یہ توفیق کیوں نہیں ہوتی کہ تم کربلا والوں کے ذکر میں آ کے بیٹھ جاؤ؟ اللہ اکبر۔ ہمارے تعلق کا معیار حسین ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں حسین سے آگے کوئی دکھائی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر دنیا ان عاشقوں کے مزاج کو سمجھی نہیں۔ ابھی آپ سن رہے تھے نا کہ جو پاکستان کی ایک شاہراہ کی حفاظت نہیں کر سکتے، وہ ملک کی حفاظت کا دعویٰ کیسے کر رہے؟ اور ہمارے پاس، ہم مجبور نہیں ہیں میرے بھائی، واللہ یہ حسین کے ماتمی ہیں، یہ کسی سیاسی پارٹی کے کارکن نہیں ہے، یہ عاشق ہے حسین ابن علی کے۔ ہمارے پاس اگلا آپشن بھی موجود ہے۔ لہٰذا یہ 10 دن پہلے میں نے نیوز بھی کراچی میں جملہ کہا تھا، جس وقت میں یہاں سے کوئی 50 گنا زیادہ مومنین تھے، اور جس رنگ میں انہوں نے دعائیں منبر پر پہنچائی تھی، میں نے کہا اگلا آپشن بھی ہے ہمارے پاس، وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اگر آپ ان چند گنے چنے دہشت گردوں پہ گرفت حاصل کرنے میں ناکام ہو گئے تو پھر شیعہ ہے ہم حسین کے، ہم آپ کے لیے اگلا راستہ بھی بتا دیتے۔ آپ فقط یہ اعلان کر دیں، جس نے کربلا جانا وہ اپنی حفاظت بھی خود کرے گا۔ اللہ اکبر۔ فقط اتنا کہہ دو کہ جو کربلا جائے وہ اپنی حفاظت بھی خود کرے۔ ہم کوئی اتنے مجبور ہیں، ہم کوئی لاچار ہیں، ہم قدرت رکھتے ہیں کہ جو عزاداری اور حسین کی زیارت کے لیے ہاتھ اٹھے ہم اسے توڑنا مروڑنا جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب اٹھائیے گا۔ ہم نے بچپن سے فرش اعزا سے علی کی شجاعت سنی ہے، عباس کی شجاعت سنی ہے، ہمیں فخر ہے ہمارے جوان شجاع ہوا کرتے۔ یہی وجہ ممبر سے کہہ رہا ہوں، صرف ایک دفعہ کوشش کر کے دیکھ لو، بے شک 2 دن 4 دن 10 دن پہلے کہہ دینا دہشت گردوں سے اس راستے سے حسین کے زائرین جائیں گے، انہوں نے جو کرنا ہے وہ بے شک لڑنے کے لیے آ جائے، بس تم ایک سفر میں راستے سے ہٹ جانا، ہم ایک سفر میں فیصلہ کر دیں گے کہ قرار کے ماننے والے کون ہے اور فرار کے ماننے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، حیدری۔ یہ مجبور نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ اکبر۔ ہم عاشق حسین، ہم ہاتھ کٹوا کے بھی کربلا جانا جانتے ہیں۔ ہماری حکومت ہے کوئی متوکل سے زیادہ ظالم ہے۔ متوکل نے اعلان کرایا تھا، میرے استاد محترم یہ جملہ تلاوت کیا کرتے تھے، پروردگار ان کے درجات کو بلند فرمائے، وہ کہا کرتے تھے متوکل اعلان کرایا وہ کربلا جائے گا جو اتنی رقم میرے خزانے میں جمع کرو۔ وہ سوچ رہا تھا اکثریت غریب لوگوں کی ہے جو حسین کو مانتی ہے، لہٰذا اب حسین کے امیر شیعہ بھی اتنی رقم دینے سے پہلے سوچیں گے کربلا جانے کے لیے کہ کیسے جائیں، اتنے پیسے جو دینے پڑے۔ اگلے دن متوکل کا پورا خرور مٹی میں مل گیا جب قطار میں سب سے آگے اس کے شہر کی غریب عورت کھڑی ہوئی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا امیر نہیں جائے، غریب عورت دیکھ کے کہتے ہیں پیسے مجھے جانے دے کربلا۔ متوکل کہتا ہے تو فاقوں پہ گزارا کرتی ہے، تیرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ وہ دیکھ کے کہتی ہے رات سونے سے پہلے کہا تھا تو نے ہی کربلا بلایا ہے، اب زیادہ سفر بھی تو ہی عطا کرے۔ اگر صبح اٹھی تو حسین نے دھو لیا۔ دیکھ کے کہتا ہے کیسی قوم ہے؟ اللہ اکبر۔ متوکل کہتا ہے انہیں پیسوں کے
گھر سے کربلا جانے سے نہیں روکا گیا. وزیروں کو بلایا، مشیروں کو بلایا، اعلان کر کے کہتا ہے آج کوئی نہیں جائے، کل جسے جانا ہے وہ آ جائے. اور نیا اعلان ہو، اگلے دن اعلان کرایا آپ کربلا وہ جائے گا جو اپنا ہاتھ کٹوائے. وہی ضعیفہ دیکھ کے کہتی ہے جلدی کاٹ ہاتھ، یہ کوئی حسین سے زیادہ پیارا ہے. اللہ اکبر. زندگی جب حسین کا صدقہ ہے، کاٹ ہاتھ مجھے جانے دے کربلا. وہ دیکھ کے کہتا ہے ضعیفہ تو پچھلے 3 دنوں سے ان حکومت کے سارے افسروں کے سامنے مجھ حاکم کی توہین کر رہی ہے، تو میری بے عزتی کر رہی ہے، تو حکومت کی رٹ کو چیلنج کر رہی ہے. میں آج تجھے مقام عبرت بناؤں گا. جلاد کو بلا کے کہتا ہے میں دیکھتا ہوں یہ کیسے جاتی ہے کربلا. ایسا کر اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دے اور دونوں پاؤں کاٹ دے. یہ چلنے کے قابل نہیں ہوگی تو کربلا کیسے جائے گی. ادھر اس کے دونوں ہاتھ کٹے، دونوں پاؤں کٹے. یا ضعیفہ کے آنکھوں سے بے آنسو بہے. کربلا دیکھ کے کہتی ہے بلایا بھی آپ نے تھا، اب لے کر بھی آپ نہیں جانا ہے. یا اتنے میں ایک نقاب پوش سوار ظاہر ہوا، ضعیفہ کو سہارا دے کے گھوڑے پہ بٹھایا. متوکل بیٹھا تھا محل کی چھت پہ. ضعیفہ دیکھ کے کہتی ہے تجھ پہ بھی لعنت، تیری حکومت پہ بھی لعنت. دیکھ پہلے چل کے جا رہی تھی، اب وہ خود لینے کے لیے آ رہے. پہلے چل کے جا رہے، اب وہ خود لینے کے لیے. اللہ اکبر. جو نہیں جا سکے کربلا، کوئی گھبرانے کی ضرورت ہے. حسین نیتوں کا خریدار ہے. اللہ اکبر. حسین تمہاری نیت سے واقف. تم گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کے آج کربلا کی طرف دیکھ کے کہو السلام علیکہ یا ابا اللہ. وہ کریم ماں کریم بیٹا. اللہ اکبر. دنیا اپنے بڑوں کے لیے دعائیں کرتی پھر کہ کاش اللہ ان سے راضی ہو جائے. پوری ذمہ داری کے ساتھ ممبر سے کہہ رہا ہوں، دنیا اپنے بڑوں کے لیے دعائیں کر رہی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے. لیکن ان ماتمیوں کو یہ حق حاصل ہے کہ یہ مجلس سے جلوس سے نکل کے کہیں ہم ہی تو وہ ہیں جن پہ خدا راضی ہوا کرتا. اللہ اکبر. شاید کسی کے ذہن میں سوال آئے یہ تو حسین کو راضی کرنے آئے اور آپ کہہ رہے ہیں یہ وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہو. لیکن میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، یہ میرے مولا سید الساجدین نے یزید کے دربار میں اپنے خطبے کے آغاز سے پہلے کہا. جب سجاد مولا کے سامنے یزید کے دربار کا کرائے کا خطیب یزید کے گھر کے قصے اور کہانیاں سنا، جب میرے مولا سجاد گفتگو کے لیے، سجاد نے سب سے پہلے اس خطیب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. دیکھ کے کہتے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی؟ وائے ہو تم پہ، لعنت ہو تم پہ، تم نے بندوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا. اللہ اکبر. وہ یزید کی تعریف کر کے حسین کو ناراض کرنے کی کوشش کر رہا. سجاد کہہ رہے تم نے اللہ ناراض کیا. پتا چلا علی ابن الحسین نے فیصلہ دیا جس سے حسین راضی ہو اسی سے خدا راضی ہوتا ہے. جس سے حسین ناراض ہو جائے اس سے حقیقت میں اللہ ناراض ہو جائے. اللہ اکبر. یہی وجہ میرے مولا حسین ابن علی نے شب عاشور کہا. اپنے صحابیوں کو بلایا. جب 3 دفعہ چراغ گل ہو کے روشن ہو، حسین نے ایک ایک صحابی کو دیکھ کے کہا تم ہی وہ لوگ میں رات کی مجلس میں کہا تھا نا، اللہ اکبر، جنہوں نے حسین کی آواز پہ لبیک کہا وہ اتنی دفعہ کربلا جاتے ہیں یا شبیر کی مجلس میں آتے ہیں. یہ جتنے 72 حسین کے ساتھ کربلا، اللہ اکبر، پوری کربلا کے اسرار کی تاریخ کی ذمہ داری لے کے کہہ رہا ہوں. حسین ابن علی نے انہیں یاد دلا. یاد کرو عالم ارواح میں تمہیں پوری کربلا دکھائی گئی. تم وہاں عہد کر کے آئے تھے کہ ہم حسین کا کربلا میں ساتھ. حسین کہتے نہیں، یاد کرو یہ جتنے زخم تمہیں صبح لگنے، یہ سارے زخم تم نے عالم ارواح میں اپنے بدن پہ لگتے دیکھے تھے. میرے نانا نے تمہیں بشارت دی تھی کہ تم حسین کی نصرت میں میدان میں جاؤ. میں محمد تمہیں بشارت دے رہا ہوں، لوگ تمہیں زخمی کریں
تمہارے بدن پہ تلواریں تیر نیزے چلیں گے لیکن تمہارے بدن کو احساس بھی نہیں۔ شاید کسی کے ذہن میں سوال آئے یہ تو میڈیکل سائنس تسلیم نہیں کرتی کہ کسی کے بدن پہ کاٹا ہے، کوئی تلوار سے کسی کے بدن کو کاٹ دے اور اس کے بدن کو احساس بھی نہ ہو، اسے پتہ بھی نہ ہو کہ مجھے کسی نے کاٹا ہے۔ یہ تو میڈیکل سائنس تسلیم نہیں کرتی کہ کسی پہ تیر تلوار نیزہ خنجر چلے اور اسے احساس بھی نہ ہو۔ میں نے کہا حسین کے صحابی تو صحابی ہے، اپنی مرضی کے حسین کے ماتمیوں کے حلقے میں آ جانا، جو تمہیں زنجیر چلا کے بتائیں گے ہم کٹتے بھی ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا۔ ماتمی کا احساس حسین کے ساتھ لشکر میں شامل۔ اللہ اکبر۔ حسین ابن علی کہہ رہے ہیں میں حسین تمہیں بتا رہا ہوں، میرے نانا نے مجھے بتایا ہوگا عصر عاشور کل عصر کے وقت میں نانا کے پاس چلا اور میں حسین تمہیں بشارت دے کے جا رہا ہوں، جب میرے قائم کی غیبت کا دور ختم ہو تو رجعت میں سب سے پہلے، اب کتاب کے جملے یہی ہیں، اللہ اکبر، کوئی ہوگا جو لطف لے گا۔ حسین فرماتے ہیں رجعت میں سب سے پہلے میں حسین ربوبیت کی سواری پہ سوار ہو کے آ جاؤں۔ اللہ اکبر، جس پہ اس سے پہلے کسی مخلوق نے سواری نہیں کی۔ حسین فرماتے ہیں میں جیسے قائم کی نصرت میں عالم رجعت میں ظاہر ہو یا میرے بابا علی مجھے بلائیں اور اپنی زلفکار میرے ہاتھ پہ رکھیں، کہیں گے حسین اب چلے جاؤ میدان میں اور آج دنیا کو بتاؤ کہ شجاعت حسینیت کیا ہے۔ حسین فرماتے علی کے ہاتھ سے زلفکار لوں گا اور میدان میں آئیں گے حسین۔ میں نے کہا جس سے حسین راضی اس سے اللہ راضی، جس سے حسین ناراض اس سے اللہ ناراض۔ حسین فرماتے میدان میں جاتے ہی میں زلفکار کو علم کر کے اعلان کر کے کہوں گا دنیا والوں تمہارے پاس دو ہی راستے، یا اللہ کا کلمہ پڑھ لو یا اللہ کے ہاتھوں سے قتل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا اللہ کے ہاتھوں سے قتل ہو۔ کسی کے ذہن میں سوال آئے یہ کیا کہہ دیا آپ نے؟ ماریں گے حسین، حسین کہہ رہے اللہ کے ہاتھوں سے قتل ہو۔ یہی تو حسین سمجھا رہے میری رضا اللہ کی رضا ہے، میری ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، اور جسے میں ہاتھوں سے قتل کر دوں وہ ایسے سمجھے کہ وہ اللہ کے ہاتھوں سے قتل۔ اللہ اکبر، چونکہ حسین جیسا عبد خدا کو لا ہی نہیں سکتا۔ دن میں 5 دفعہ الحمدللہ رب العالمین پڑھنا آسان ہے، ہر بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ہر حمد اللہ کے لیے، اور دنیا آسان سی تعریف بھی کرے تو کیا کرے؟ تمام تعریفیں خدا کے لیے، یہی الحمدللہ کی تعریف ہوتی ہے، تمام تعریفیں عالمین کے پروردگار، اور حق بھی یہی بنا کہ ہر تعریف کا مرکز ذات خدا ہونا چاہیے۔ اصغر نبی نہیں کہہ رہا، علم کلام کا اصول ہے تعریف السند، تعریف الثانی، تعریف التصویر، تعریف المصور۔ اگر آپ تصویر کی تعریف کریں تو یہ تصویر کی تعریف نہیں ہے، یہ حقیقت میں مصور کی تعریف، خدا کائنات کا مصور۔ چلے میں رکاؤں، واللہ رکاؤں، 5 12 14 بندوں کے چہروں پہ دعائیں سجائیں اس جملے کو محسوس کر کے، جو محسوس کر سکتے ہیں وہ کوشش کیجئے گا۔ اللہ اکبر، دنیا کہتی ہے نا، میں نے کہا ہم سے بہتر توحید کون پڑھ سکتا ہے؟ اللہ علی ولی اللہ پڑھنے والوں سے بہتر لا الہ الا اللہ کون سمجھا سکتا؟ آسان کروں، سر اٹھائیے۔ خدا نے قرآن کے حرف میں کمال رکھا، لیکن خدا کے قرآن کا ایک سورہ جسے سورہ توحید کہا جاتا ہے، جسے آپ آسانی سے قل هو اللہ احد بھی کہتے ہیں۔ شیعہ، سنی، دیوبندی، اہل حدیث، کوئی بھی بچہ ہو جب قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے تو پہلا سورہ اسے یہی یاد کرایا۔ خدا نے سورہ توحید میں یہ کمال رکھا، اگر بسم اللہ کو شامل کریں تو 5 آیتیں، بسم اللہ کے علاوہ 4 آیتیں ہیں سورہ توحید کی۔
آپ اس سورہ توحید کی پہلی آیت پڑھیں، قل هو اللہ احد، تب بھی آپ کو خدا یاد آئے گا۔ دوسری آیت پڑھیں اللہ صمد، تب بھی آپ کو خدا یاد آئے گا۔ تیسری آیت پڑھیں لم یلد ولم یولد، تب بھی آپ کو خدا یاد آئے گا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، تب بھی آپ کو خدا یاد آئے گا۔ پتہ چلا سورہ توحید میں خدا نے کمال رکھا ہے۔ آپ پہلی آیت پڑھیں تب بھی خدا یاد آئے گا، دوسری آیت پڑھیں تب بھی خدا یاد آئے گا، تیسری آیت پڑھیں تب بھی خدا یاد آئے گا، چوتھی آیت پڑھیں تب بھی خدا یاد آئے گا۔ آپ اس کا آغاز دیکھیں گے تب بھی خدا یاد آئے گا، درمیان دیکھیں گے تب بھی خدا یاد آئے گا، انجام دیکھیں گے تب بھی خدا یاد آئے گا۔ جس زاویے سے سورہ توحید کو دیکھیں گے یہ آپ کو یاد خدا دلائے گی۔ اب میں نہیں کہہ رہا، نبی نے کہا تھا یا علی تیری مثال میری امت میں وہی ہے جو قرآن میں قل هو اللہ احد کیا۔ اللہ اکبر، یا علی تیری مثال میری امت میں وہی ہے جو قرآن میں قل هو اللہ احد کی ہے۔ قرآن میں قل هو اللہ احد ہے، جو آیت پڑھے خدا یاد آئے گا۔ میں نے کہا علی امت مصطفیٰ میں قل هو اللہ احد کی مثل ہے، یہی وجہ علی کا چہرہ دیکھیں گے تب بھی خدا یاد آئے گا، علی کے ہاتھ دیکھیں گے تب بھی خدا یاد آئے گا، علی کی زبان سے کچھ سنیں گے تب بھی خدا یاد آئے گا، علی کے سینے میں بند اسرار دیکھیں گے تب بھی خدا یاد آئے گا، علی کی عبادت دیکھیں گے تب بھی خدا یاد آئے گا، علی کی شجاعت دیکھیں گے تب بھی خدا یاد آئے گا، علی کا جود و کرم دیکھیں گے تب بھی خدا یاد آئے گا، علی کا نبیوں کی مدد کرنا دیکھیں گے تب بھی خدا یاد آئے گا، علی کا مشکل کشائے کائنات ہونا دیکھیں گے تب بھی خدا یاد آئے گا۔ اگر اوصاف علی پڑھتا چلا جاؤں گھنٹہ گزر جائے گا۔ میں نے کہا قل هو اللہ احد کا آغاز دیکھیں گے تب بھی خدا یاد آئے گا، انجام دیکھیں گے تب بھی خدا یاد آئے گا۔ علی آئے ہیں بیت اللہ میں، بیت اللہ گھر ہے اللہ کا، گئے ہیں مسجد سے، مسجد بھی گھر ہے اللہ کا۔ پتہ چلا علی کا آنا دیکھو گے تب بھی خدا یاد آئے گا، علی کا جانا دیکھو گے تب بھی خدا یاد علی کا آنا دیکھو تب بھی خدا یاد، علی کا جانا دیکھو گے تب بھی خدا یاد۔ ہم سے بہتر توحید کون بتا؟ میں نے کہا اللہ کائنات کا مصور، اور خدا کوئی کتنا اچھا مصور، کوئی کتنی شاہکار تصویر کیوں نہ بنا۔ ممبر سے کہہ رہا ہوں، کوئی ڈبی جو بات اسپیکر، کوئی کتنی قیمتی تصویر، وہ تصویر بنا کے اسے چار چیزوں سے بچانے کی کوشش کرے۔ کون سی؟ آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ لیکن کیوں بھائی؟ کہ آگ کی نظر کروں گا وہ اسے جلا دے گا، پانی میں ڈالوں گا وہ اسے بہا کے لے جائے، ہوا کی نظر کروں گا وہ اسے پھاڑ دے گی، مٹی کی نظر کروں گا وہ اسے دھندلا کر دے گی۔ ہر مصور اپنی تصویر کو آگ، پانی، مٹی، ہوا چاروں سے بچاتا۔ خدا نے کہا اگر ان چاروں کو جمع کر کے میں نے تیری تصویر نہ بنائی تو میں مصور ہی کیسا؟ اللہ اکبر، اگر ان چاروں کو جمع کر کے میں نے تیری تصویر نہ بنائی تو مصور کیسا؟ ذرا دقت تو کرے، آگ کی حقیقت الگ ہے، پانی کی حقیقت الگ، کہ دو حقیقتیں یکجا ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن خدا کی قدرت دیکھیں، خدا نے الگ الگ حقیقتوں کو ایسا ایک کی کہ ان چاروں نے اپنی حقیقت گم کر وہ چاروں ایک حقیقت میں ڈھل گئے۔ اب اگر آپ کے سامنے سے کوئی بندہ گزرے، آپ یہ تھوڑی کہتے ہیں مٹی جا رہی، یہ تھوڑی کہتے ہیں آگ جا رہی، یہ تھوڑی کہتے ہیں ہوا جا رہی، ہر کوئی کہے گا حضرت انسان جا رہی۔ پتہ چلا ان چاروں نے خدا کی قدرت کے سامنے اپنی اپنی حقیقتوں کو گم کر کے ایک حقیقت میں ڈھال دیا خود کو۔ آگ کی حقیقت الگ، پانی کی حقیقت الگ، مٹی کی حقیقت الگ، ہوا کی حقیقت الگ۔ میں نے کہا یا خدا الگ الگ حقیقتوں کو ایک کرتا ہے یا کربلا میں حسین ایک کرتا ہے۔ اللہ اکبر، زہیر کی حقیقت الگ ہے، جون کی حقیقت الگ ہے، حر کی حقیقت الگ ہے، عبید کی حقیقت الگ ہے، عباس اکبر کی حقیقت الگ ہے۔ حسین نے 72 کو ایسا ایک کیا کہ 72 ایک دکھائی دینے لگے۔ حسین نے کہا مالک تو نے 4 کو ایک کیا
72 حقیقتوں کو ایک کر کے جا. الحمدللہ رب العالمین. ہر حمد خدا کے. اللہ اکبر. بولا نہیں روکا. اللہ اکبر. ہر حمد خدا کے لیے ہے، لیکن خدا کی حمد کلی کوئی کر نہیں سکتا سوائے 14 کے. حمد کسے کہتے ہیں؟ اوصاف کی تعریف حمد کہلاتا، صفات کی تعریف حمد کہلاتا. خدا کی ساری صفات، ان کے علاوہ جانتا کون ہے؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. کوشش ہر کسی نے کی ذکر خدا کرنے کی، تعریف خدا کرنے. سر اٹھائیے، آسان کر دو. اللہ اکبر. آپ کسی سے کچھ لے کے بدلے میں اس کی تعریف کریں تو یہ حمد نہیں کہلا، یہ شکر کہلا. کسی نے کوئی چیز دے اور بدلے میں اس کی تعریف کرنا چاہیے، یہ حمد نہیں، شکر کہلا. کسی سے کچھ نہ لے کے اس کی تعریف کریں، یہ حمد کہلائے گا. کسی سے کچھ لے کے، کائنات میں کون سا ایسا بندہ جو خدا سے کچھ لے کے تعریف نہ کرے؟ ہر کسی نے اس سے کچھ نہ کچھ لے کے اس کی تعریف کی ہے. میں نے کہا آپ ہماری اوقات کا، انبیاء حجتوں نے بھی خدا سے کچھ لینے کے بعد خدا کی تعریف کی ہے. حضرت آدم نے خدا کی تعریف کی، لیکن حوا ملنے کے بعد. حضرت نوح نے خدا کی تعریف کی، لیکن کشتی کے نجات پانے کے بعد. حضرت ابراہیم نے خدا کی تعریف کی، لیکن آگ کے ٹھنڈے ہونے کے بعد. حضرت اسماعیل نے خدا کی تعریف کی، لیکن اللہ اکبر امتحان میں کامیابی کے بعد حضرت یعقوب نے خدا کی تعریف کی. یوسف ملنے کے بعد حضرت یوسف نے خدا کی تعریف کی. مصر کے تخت پہ بیٹھنے کے بعد حضرت ایوب نے خدا کی تعریف کی. صبر کے امتحان میں کامیابی کے بعد حضرت یونس نے خدا کی تعریف کی. شکم ماہی سے نجات پانے کے بعد ہر کسی نے اس سے کچھ لے کے اس کی حمد کی کوشش کی ہے. واحد حقیقت ہے حسین جو اسے سب کچھ دے کے کربلا میں اس کی حمد کر رہا. واحد حقیقت ہے حسین، واحد حامد خدا ہے حسین، اسے سب کچھ دے کے کہہ رہا ہے سبحان ربی العالی. ایسا حامد خدا لے آئے دنیا. اللہ اکبر. جو اسے سب کچھ دے کے اس کی حمد. الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین. دین کے دن کا اللہ قرآن میں کہتا ہے قیامت والے دن 3 بندے حسرت کا اظہار کریں. کون سے؟ ایک کہے گا کاش میں نے دین کی مخالفت نہ کی ہو. کوئی کہے گا کاش میں نے دین سے جنگ نہ کی ہو. کوئی کہے گا کاش میں نے دین کے مقابلے میں اپنا دین نہ بنایا. دین بدن رکھتا ہے کہ اس سے جنگ کیا. اللہ اکبر. کبھی یہ خدا کشا نہ ہوتا اگر خندق میں مصطفیٰ نہ کہتے ورز الدین قل. یہ کل کا کل دین جا رہا. پتا چلا حسرت کریں گے لوگ کاش ہم نے علی کی مخالفت نہ کی ہوتی، کاش ہم نے علی سے جنگ نہ کی ہوتی، کاش ہم نے علی کی مخالفت میں، علی کے مقابلے میں کوئی اپنا دین نہ بنایا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کاش ہم نے علی کے مقابلے میں کوئی نہ بنایا. سر اٹھائیے گا، سر اٹھائیے گا. یہی وجہ ہے میرے مولا علی منبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں سنا لوگو قیامت میری اور اللہ کی مشیت کا نام. اللہ میں بالکل راضی. یہ جو 4-5 آوازیں منبر تک پہنچی ہیں انہوں نے اطمینان کیا. علی کہہ رہے ہیں قیامت میری اور اللہ کی مشیت. اسے کہتے ہیں مشیت. صابر سائیں سے میری مشیت طے ہو کہ یہ 3 دن اس وقت پہ میں یہاں خطاب کروں. اب میں پابند ہوں کہ اس وقت میں یہاں خطاب، یہ پابند ہے کہ اس وقت میں مجھ سے خطاب کریں، چونکہ ان کی اور میری مشیت طے ہو گئی ہے.
علی فرماتے ہیں قیامت میری اور اللہ کی مشیت کا نام ہے. بدر میں علی وہ کرے گا جو خدا چاہے گا, خندق میں علی وہ کرے گا جو خدا چاہے گا, خیبر میں علی وہ کرے گا جو خدا چاہے گا, حنین میں علی وہ کرے گا جو خدا چاہے گا, ہجرت کی رات علی وہ کرے گا جو خدا چاہے گا, فتح مکہ میں علی وہ کرے گا جو خدا چاہے گا. پوری زندگی خدا جہاں بنائے گا علی وہ کرے گا جو خدا چاہے گا. حشر والے دن خدا کہے گا علی تیری اور میری مشیت طے تھی, دنیا میں تو نے وہ کیا جو میں چاہتا تھا, آج میں وہ کروں گا جو تو چاہے. سلامت ہو جاؤ. مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. میری ہی عبادت کرو, مجھی سے مدد چاہو. ہم تو یا اللہ مدد کہنے گئے تھے میرے بھائی, اللہ نے آگے خود کہہ دیا اہدنا الصراط المستقیم. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں نے کہا لکھیے صراط مستقیم کا صراط الذین انعمت علیہم, جس پہ میں نے نعمتیں تمام کی ہیں. ادھر غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان ہوا, جبریل آیت لے کے آ گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج نعمتیں تمام ہو گئی. پتہ چلا وہ نعمتوں والا راستہ علی کی ولایت کا ہے. میں نے کہا ہم پہ فتویٰ نہ لگا, ہم جلی سے مانگنے گئے تھے, جلی نے خود علی کے دروازے پہ گئے. ہم جلی سے ہی مانگنے گئے, جلی نے خود علی کے دروازے پر. آج دن میں 5 دفعہ دنیا کے صراط مستقیم دکھا. میں نے کہا کاش ایک دفعہ غدیر میں دیکھ لیا ہوتا, کاش ایک دفعہ غدیر میں دیکھ لیا. یہ جو غدیر میں مصطفیٰ صراط مستقیم دکھا گیا, آسان کرو. اللہ اکبر اللہ اکبر. بچے جو مجلس میں بیٹھے وہ بھی یہاں سے سمجھ اتنا آسان کر لیں. ان کا بھی حق ہے, یہ بھی وقت نکال کے آئے تو ان کے حصے کا بھی کوئی جملہ ہونا چاہیے. اللہ اکبر. آپ نے آج سے 3-4 سال پہلے لاہور میں بیٹھے تھے نجی محفل, ایک مفتی صاحب نے کہا نقوی صاحب ایک بات بتائیں, آپ کے بچے ہمارے بوڑھوں سے زیادہ دین کیوں جانتے ہیں؟ میں نے کہا یہ ہمارا کمال تھوڑی ہے, ہمارا بچہ ابھی بولنا بھی نہیں شروع کرتا, ہم اسے حسین کے مدرسے میں لے آتے ہیں, حسین اسے ایسا دین شناس بنا دے. اللہ تعالیٰ ان بچوں کے حصے کیسے صراط مستقیم. دنیا پریشان, آج حسین کے صدقے میں آسان کر دے تو سب اٹھائیے. اللہ کو صراط مستقیم کسے عربی لغت نے تو آسان سا ترجمہ کہ یہ 2 نقطوں کے بیچ بالکل سیدھے خط کو صراط مستقیم میں آسان کر دیا. 2 نقطوں کے بیچ میں سیدھے خط کو صراط مستقیم. اور میں نے کاغذ اور قلم ایک بزرگ کے پاس, میں نے کہا جی یہ قلم لیں, مجھے صراط مستقیم ڈرا کر. اشارہ سمجھنے والی قوم خدا نے آپ سے بہتر زمین پہ اتاری ہے. یہ قلم لے, مجھے صراط مستقیم ڈرا کر. اس نے بغیر وسیلے قلم لے کے صراط مستقیم کھینچنا چاہا. بڑھاپا تھا, کھانسی ہوئی, ہاتھ کانپا, لکیر ٹیڑھی ہو گئی. اللہ اکبر. پھر دوسرا آگے بڑھا, اس نے کہا مجھے قلم دو, میں صراط مستقیم کھینچ دیتا. اس نے بھی بغیر کسی وسیلے کے صراط مستقیم کھینچنا چاہا. بڑھاپا تھا, ہاتھ کانپا, پھر لکیر ٹیڑھی ہو گئی. پھر تیسرا آگے بڑھا, اس نے بھی پہلے والے 2 کے راستے پہ عمل کرتے ہوئے بغیر کسی وسیلے کے صراط مستقیم کھینچنا چاہو. چشمہ اتر گیا, ہاتھ کانپا, پھر لکیر ٹیڑھی ہو گئی. اب چوتھا آگے بڑھا, دیکھتے کہ بے وقوفا بغیر وسیلے کے صراط مستقیم ڈرا کرنا چاہتے ہو. اس نے بچے کے جیب باکس سے جیومیٹری باکس نکالا, اس میں پڑی تھی اسکیل جسے آپ پیمانہ کہتے. اس نے اسکیل رکھ کے اس کے وسیلے سے بالکل سیدھا خط کھینچ لیا. اللہ اکبر. جسے آپ پیمانہ کہتے ہیں, جیومیٹری والے اسکیل کہتے ہیں, اسی کو عربی میں امامت کہا جاتا ہے, اسی کو عربی میں امامت کہا جاتا ہے. اور یہ پیمانہ, یہ اسکیل میں نے نہیں بنائی, جس نے بھی بنائی ہے, بنائی بڑی کمال ہے, چونکہ اس میں اس نے 12 انچز رکھے اور ایک ایک
مستقیم، یا 12 کے درس یا 5 کے درس، حسین راضی تو اللہ راضی ہوتا ہے، حسین ناراض تو خدا ناراض۔ اللہ فضائل اس لیے پڑھ دیا چونکہ پیغام پہنچانا ضروری ہوتا ہے، ورنہ جتنا حسین کے اترنے پہ روئی ہے نا عالیہ، اتنا آج کربلا میں حسین کی قبر پہ روئی ہے زمین۔ پشاور میں آج سے 4-5 سال پہلے آرمی پبلک اسکول میں بلاسٹ ہوا۔ 2 سال گزرنے کے بعد ایک شہید بچے کی ماں سے ایک صحافی انٹرویو کرتا ہے، اس نے کہا اب تو اتنا وقت گزر گیا، اب تو شہید کو بھلا دینے میں آسانی ہو گئی ہو۔ ماں نے دیکھ کے کہا کوشش بڑی کرتی ہوں، لیکن جب بھی اس کی چیزیں نظر آ جاتی ہیں ایسا لگتا ہے میرا کل مجھ سے جدا ہوا ہے۔ میں نے کہا خود سوچو جب کربلا ہوگی غازی کی قبر کو دیکھو، اللہ اکبر، حسین کو دیکھو گا اکبر کی قبر۔ اللہ اکبر، یا سیدہ یا صاحب الزمان، آقا زادی آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ اللہ نہ کرے کسی کا بیٹا کسی کی بیٹی بچپن میں اس سے جدا ہو جائے نا، واللہ اس کی کوئی چیز نظر آ جائے، اس کا زخم تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، تڑپ جاتا ہے وہ شہید کا رشتہ دار۔ یہی وجہ ہے ابھی جہاں سے ذاکر صاحب نے چھوڑا ہے نا کہ زنجیر اترے سجاد کے، عالیہ کہتی ہے سجاد ہم ہارے ہوئے نہیں ہیں، سجاد ہم جیت کے شام سے جا رہے ہیں۔ سجاد یزید سے کہ میری کچھ شرط ہے، سجاد نے کہا اماں کیسی شرط ہے؟ علی کی بیٹی کہتی ہے پہلی شرط مجھے شہیدوں کے کٹے ہوئے سر چاہیے، اللہ اکبر، دوسری شرط مجھے اپنی چھینی ہوئی چادر چاہیے، تیسری شرط مجھے اپنے بھائی حسین کا آخری وقت میں لوٹا ہوا کرتا چاہیے جو ظالم حسین کے بدن سے لوٹ کر گئے تھے۔ اجرکم السیدہ، اجرکم الزہرا، عزادار سجاد کو دیکھ کے کہتی ہے سجاد میں پورا سال بلک کے روتی رہی ہوں، سجاد اسے کہ میں تب شام سے جاؤں گی جب مجھے حسین پہ رونے دیا جائے گا، میں تیرے زندان میں شبیر کی مجلس کروں گی۔ اجرکم السیدہ، عزادار سجاد آئے دیکھ کے کہتے ہیں یزید میری ماں کی کچھ شرط ہے، یزید میری ماں کہہ رہی ہے مجھے شہیدوں کے کٹے ہوئے سر چاہیے۔ اب معافی دیتے پڑھوں جواب، اللہ اکبر، روز 40 نہ ہوتا میں واللہ نہ پڑھتا۔ یزید دیکھ کے کہتا ہے سجاد کچھ سر ایسے جو میں دینا بھی چاہوں تو دینے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یزید کہتا ہے حسین کے بیٹے ان میں سب سے سر فہرست سر ہے تیرے چچا عباس کا، سجاد اگر عباس کا سر میں دینا بھی چاہو، سجاد تو غازی کا سر دینے کے قابل نہیں۔ شاید کوئی سوچ رہا ہوگا، آپ نے ذاکرین سے سنا نا کہ ہر سر نیزے پہ بلند واحد سر عباس کا جو نیزے پہ بلند نہیں ہوا، گھوڑے کی گردن میں بندھا۔ اور معافی میں نے پہلے مانگی ہے، مقتل کی کتابوں نے 2 علتیں لکھی ہیں۔ پہلی توجہ یہ لکھی کہ چونکہ عباس عالیہ کو بغیر چادر کے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ دوسری توجہ جو لکھی
ہے پڑھو اللہ اکبر. عربی مقتل کی کتابوں نے لکھا ہے ان یزیدیوں نے کوشش بڑی کی کہ غازی کا سر نیزے پہ بلند کرے, لیکن یہ کوشش میں ناکام رہے. ایک طرف سے سر نیزے پہ رکھتے تھے, دوسری طرف سے سر نیچے آ جاتا. انہوں نے گرز عباس کے سر میں ایسا مارا, غازی کا سر ایسے کھلا جیسے قاری قرآن کھولتا. انہوں نے رسی عباس کے کانوں سے گزاری, گھوڑے کی گردن میں سار, عالیہ تڑپ گئی میرا شیر عباس. یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ. کسی کا دل دکھا مجھے معاف کر دینا, آنکھوں سے نہ پڑا ہوتا میں یہ روایت نہ پڑھتا. عزادارو یا سیدہ یا سیدہ, یہی وجہ ہے جب زندان میں اعلان ہوا نا, اللہ اکبر. چلے ایک جملہ پڑھوں. یزید کہتا ہے ٹھیک ہے سر جتنے ہیں دے دے, سجاد چادریں بھی جتنی ہیں دے دیتا ہوں. سجاد کوشش کرتا ہوں تیرے بابا کا کرتا بھی مل جائے. یزید نے حکم دیا لے آؤ حسین کی آخری قمیض. یزید سوچ رہا ہوگا شاید سونے کی تاروں سے بنا ہوا کرتا. تبھی حسین کی بہن اتنا اصرار کر رہی ہے, لیکن جب کرتا دربار میں آیا, کرتا یزید کے دربار میں کھلا, اس پوری قمیص پہ کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں زخم کا نشان نہ, کہیں تلوار کا زخم, کہیں نیزے کا زخم, پورا کرتا تار تار تھا. یزید کہتا ہے سجاد آخر اس کرتے میں کیا خاص بات ہے؟ علی کی بیٹی کہتی ہے سجاد اسے کہ جب کوئی کافی بڑے سفر سے واپس آتا ہے وہ اپنے خاندان کے بڑے کے لیے سفر سے کوئی تحفہ لاتا. میں حسین کا کرتا لے جاؤں گی, نانا کی قبر پہ رکھ کے کہیں گے نانا تیرے دین بچ گیا, نانا دیکھ میرا حسین کی. یا سیدہ یا سیدہ یا صاحب زمان, مولا آپ کا پرشا قبول فرمائے. آج جلدی نہیں ہے, دو روایتیں پڑھوں گا. عزادارو یا زندان میں اعلان ہوا شہیدوں کے کٹے ہوئے سر آ گئے. عباس کا سر آیا, میں خود آہستہ ہوں, جملہ محسوس کیجئے گا. غازی کا سر آیا, اللہ اکبر. اکبر کا سر آیا, عباس کی ماں اکبر کی ماں نے وصول کیا. قاسم کا سر آیا, میں نے پڑھ دیا تو نے سن لیا. جبکہ قاسم تو کربلا میں پامال ہو چکا. عزادار عباس کا سر آیا, ہر بی بی نے ماتم کیا. حسین کا سر آیا, ہر بی بی استقبال میں کھڑی ہو گئی. اب جسے خدا نے, اگر کوئی میری ماں بہن پردے میں سن رہی ہے, یہ بالخصوص اس کے پرسے کا جملہ. عزادارو ہر سر کسی نہ کسی بی بی نے لیا. آخر میں دو چھوٹے سے کٹے ہوئے سر آئے. جب کوئی بی بی آگے نہ بڑھی, شام کی عورتیں کہتی ہیں لگتا ہے ان دونوں کی ماں مر گئی. اب عالیہ تڑپ گئی, اور نہ محمد کی ماں مری نہیں. میں عباس کو رو, میں حسین کا. یا سیدہ یا سیدہ یا صاحب زمان. آخری دو جملے, اس سے آگے پڑھنے کا حوصلہ مجھ میں بھی نہیں ہوگا. عزاداروں میں نے کہا اگر شہید بچے یا بیٹی کا کوئی بھی کھلانا, کتاب, بستہ, چادر, لباس کسی بھائی کو, باپ کو, ماں کو نظر آ جائے نا, اس کا زخم تازہ ہو جاتا ہے. سجاد نے ایک گٹھڑی کھولی, اب کروں اشارہ جو ہے کر سکتا ہے. سجاد نے ایک چادر نکالی, اس کے سر والی جگہ پہ 11 نیزوں کے لگنے کے نشان تھے. سجاد کہتا ہے اماں زینب یہ آپ کی چادر ہے, اماں کلثوم یہ آپ کا برقع, اصغر کی ماں یہ آپ کی چادر. یا اچانک زندان میں ماتم بپا ہوا, کہیں سے مارنے لگی.
کہ نہیں سجاد میرے بھائی کو سلام کہنا، سکینہ اصغر کے لیے کوئی پیغام، کہ نہیں میرے بھائی کو سلام کہنا، کہ قاسم کے لیے کوئی پیغام، کہ نہیں بھائی کو سلام کہنا۔ سجاد کہتے ہیں سکینہ پیغام کسی کے لیے نہیں ہے۔ سکینہ کی قبر ہلنے لگی، رو کے کہا بھئیا ایک پیغام میرے چچا عباس کو دینا۔ رو کے کہنا چچا بھتیجی کہہ رہی تھی نہ میں تجھے دریا پہ بھیجتی، نہ شمر مجھے تماچے مارتا، نہ شمر میرے گھوشنا۔ یا سیدہ یا سیدہ یا صاحب زمان، چونکہ روز اربعین آج کے دن کا حق ادا کرنے کے لیے آخری فکرہ، عزادار و سجاد قافلہ لے کے کربلا کی سرحد پہ آئے۔ سرحد پہ قافلہ پہنچا، جابر بن عبداللہ الانصاری دیکھ کے کہتا ہے کہ دی اور یہاں سے سواریوں سے نیچے اترا۔ سجاد کہتے ہیں کیوں خیریت ہے؟ جابر کہتا ہے اس جاگیر کے بادشاہ کا حکم ہے۔ سجاد کہتا ہے کون سا بادشاہ؟ جابر کہتا ہے دو شہنشاہ ہیں اس جاگیر کے، بڑا اتنا صابر ہے وہ کسی کو کچھ نہیں کہتا، لیکن چھوٹا شہنشاہ بڑا جلالیہ والا۔ میرے شہنشاہ عباس کا حکم، عباس کا نام آیا۔ عالیہ کہتی ہے میرے اللہ تیرا شکریہ، میرے بھائیوں کے شہر آباد ہو گیا، میرے غازی کے حکم چلنے لگے، میرے عباس کا حکم آنکھوں پہ۔ عزادار پردادار قبروں پہ آئی، سجاد حسین کی قبر پہ پہلے نہیں گیا، اکبر کے پاس پہلے نہیں گیا، قاسم کے پاس پہلے نہیں گیا۔ سجاد سب سے پہلے اپنے چچا عباس کی قبر میں آیا، ہاتھ رکھ کے کہتا ہے چچا میرا قبر سے باہر آ، مجھے دیکھ کے بتا ان میں تیری بڑی بہن کون سی؟ چچا شام کا بازار، شرابی کا دربار، ظالم اشارہ کر کے کہتا ان میں علی کی بڑی بیٹی ماتم حسین